أفلست فيه هذه الأمة في العهد الأخير، جس سے اخیر زمانے میں یہ امت محروم ہو گئی ہے، مفلس ہو جانا، انلاش ہو جانا، محروم ہو جانا۔ افلس یفلس افلاس، اس کے اندر عجیب خاصیت ہے افلسا کے اندر۔ فلس یفلس فلوسن کے معنی ہوتا ہے پیسے والا ہونا، اور افلس یفلس افلاس معنی ہوتا ہے مفلس ہو جانا، غریب ہو جانا، فقیر ہو جانا۔ تو باب افعال میں جب جاتا ہے تو سلب ماخذ ہو جاتا ہے، سلب ماخذ یعنی جو اصل اس کے معنی ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فلس یفلس فلوسن پیسے والا ہونا، اور افلس یفلس افلاسن مفلس ہو جانا، فقیر ہو جانا، بے پیسے کے ہو جانا۔ یہ ہے هذا هو الحب الذي افلست فيه هذه الامة في العهد الاخير، یہی وہ محبت ہے جس میں یہ امت اخیر زمانے میں مفلس ہو گئی ہے۔ فملكت مالا طائلا وعلما واسعا وجاها عريضا ودولا كثيرة، تو یہ امت کثیر مال کی مالک ہے، طائلا کثیر مال کی، طول سے نکلا ہے، طول میں قوت کے ہوتے ہیں، اسی سے طائل بنا دیا ہے۔ طول ہے نا قرآن میں بھی ہے، طول میں قوت ہوتی ہے۔ فملک ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، کوئی انسان کوشش کرے اور جدوجہد کرے اور کامیاب نہ ہو، کہیں لم یعد سعیہ بطائل، لم یعد سعیہ بطائل، لم یعد سعیہ بطائل، لم یعد انہ سعی فلم یعد سعیہ بطائل، ان کی کوشش نہیں لوٹی فائدے کے ساتھ، ان کی کوشش نہیں لوٹی فائدے کے ساتھ۔ لم یعد سعیہ بطائل، ان کی کوشش نہیں لوٹی فائدے کے ساتھ۔ اردو تعبیر میں کہتے ہیں ان کی کوشش سدا بصحرا ثابت ہوئی، ان کی کوشش سدا بصحرا کیا مطلب؟ یعنی صحرا میں جا کے انسان آواز لگائے تو کوئی سنے گا؟ کہتے ہیں ان کی کوشش سدا بصحرا ثابت ہوئی، سدا نقش پر آب ثابت ہوئی، نقش پر پانی پر انسان خط کھینچے تو اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لم یعد سعیہ بطائل، ان کی کوشش سدا بصحرا ثابت ہوئی، ان کی کوشش نقش پر آب ثابت ہوئی، ان کی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہوئی، ان کی کوشش ثمر آور نہیں ہوئی۔ یہ سب تعبیر لم یعد سعیہ بطائل، ان کی کوشش ثمر آور ثابت نہیں ہوئی۔ ان سعیہ لم یثمر، ان کی کوشش نے پھل نہیں دیا، یعنی ثمر آور نہیں ہوئی، اور لم یعد سعیہ بطائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ فملکت مالا طائلا، کثیر مال کی یہ مالک ہے، وعلما واسعا، اور وسیع علم کی، وجاہا عریضا، اور بڑے منصب کی، عریض اور بڑے منصب کی، بڑے جاہ کی، وطولا کثیرتا، بڑے منصب کی مالک ہے۔ یہی امت، اس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، یہ امت مالک ہے بڑے زیادہ مال کی، وسیع علم کی، اور بڑے منصب کی، اور بہت سے ممالک کی، لیکنہا افلست فی اکسیر الحیات، اکسیر کہتے ہیں ایسا مادہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی باقی رہے، کہتے ہیں کہ آب حیات، آب حیات اردو میں کہہ دیتے ہیں۔ آب حیات تو ایک کتاب بھی ہے، ایک کتاب ہے، آب حیات ایک کتاب ہے، کتاب کے معنی محمد حسین آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے اردو ادب کی تاریخ، نام آب حیات۔ سب سے پہلے اردو ادب کی تاریخ لکھنے والوں میں محمد حسین آزاد ہے۔ اردو کے 4 عناصر ہیں، بلکہ 5 عناصر ہیں، عناصر خمسہ، ان میں ایک مولانا محمد حسین آزاد ہے، انہوں نے آب حیات لکھی۔ پھر اس کے بعد ابن نظیر ہے، اور پھر اس کے بعد سر سید احمد خان ہے، پھر اس کے بعد شبلی ہے، اور پھر علی کو بھی لیتے ہیں۔ یہ عناصر خمسہ ہیں، عناصر خمسہ۔ آب حیات کے جو مصنف ہیں مولانا حسین آزاد، ابوالکلام آزاد نہیں ہے، حسین آزاد۔ اردو ادب کی تاریخ سے متعلق کوئی کتاب دیکھنی ہو قدیم لوگوں کی تو 2 کتابیں ہیں، ایک تو آب حیات ہے جو مولانا حسین آزاد کی ہے، اور ایک ہے گل رانا جو مولانا عبدالحی حضری کی ہے۔ گل
طول رانا، وہ 2 دن کی تاریخ ہے۔ تو ولیکنھا افلست فی اکسیر الحیات، لیکن آب حیات کے سلسلے میں وہ مفلس ہے، خلاش ہے۔ فاصبحت جسدا میتا، وہ لاشے بے جان ہے، جسدا میتا، لاشے بے جان ہے، مردہ جسم ہو گئی ہے۔ تحمل الحیات علی اکتافھا، زندگی جس کو اپنے کاندھوں پر لیے پھر رہی ہے۔ کتف کی جمع اکتاف بنے ہوتے ہیں کاندھے، اپنے کندھے پر، زندگی جس کو اپنے کندھے پر اپنے کاندھوں پر لیے پھر رہی ہے۔ تحمل الحیات علی اکتافھا، زندگی جس کو اپنے کندھوں پر لیے پھر رہی ہے۔ هذا هو الحب الذي كان أعظم الطبقات إفلاسا فيه الطبقة العصرية المتعلمة في هذه الأمة، یہی وہ محبت ہے جس میں سب سے زیادہ مفلس طبقہ، اس امت کا تعلیم یافتہ موجودہ طبقہ ہے۔ یہی وہ محبت ہے الذی، خبر مقدم بھی بناتے تھے، جس میں سب سے زیادہ مفلس طبقہ، اعظم الطبقات افلاسا، افلاس کے لحاظ سے سب سے مفلس طبقہ، یعنی سب سے زیادہ مفلس طبقہ اس امت کا تعلیم یافتہ عصری، تعلیم یافتہ مثقف یا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس میں سب سے زیادہ مفلس طبقہ اس امت کا تعلیم یافتہ عصری طبقہ ہے۔ فکانت اجوفھا روحا، تو روح کے اعتبار سے خالی ہے وہ، اجوفھا روحا، یہ طبقہ جو تعلیم یافتہ کہلاتا ہے اور روشن خیال تصور کیا جاتا ہے، تو یہ روح کے اعتبار سے خالی ہے۔ وَأَضْعَفَهَا مُقَاوَمَةً، اور مقابلے کے لحاظ سے کمزور ہے، کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَخَفَّهَا وَزْنًا، اور وزن کے لحاظ سے ہلکا ہے، وزن کے لحاظ سے ہلکا ہے۔ وَأَقْدَرَهَا حَيَاتًا، اور اس کی زندگی بڑی مقدر ہے، گندی ہے، پریشان خاطری کا شکار ہے، اس کی زندگی بہت گندی ہے، اور اس کا عمل بھی بہت گمراہ کن ہے۔ اضلھا عملا، الگ الگ کر کے ترجمہ کریں گے، عمل بھی اس کا گمراہ کن ہے۔ اقدر، قدر، ایک تو قدر بناتے ہیں گدلا ہونا، پانی کا گدلا ہونا، زندگی بڑی اس کی منتشر ہے، پراگندہ ہے، اس کی زندگی بڑی پراگندہ ہے اور اس کا عمل بڑا گمراہ کن ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس میں سب سے زیادہ افلاس کا شکار موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس امت کا، جس کی روح کھوکھلی ہے، کہہ سکتے ہیں جس کی روح کھوکھلی ہے، اجوف جو بنے ہوتے ہیں خالی ہونا پیٹ کا، جس کی روح کھوکھلی ہے اور جس کے اندر مقابلے کی صفت نہیں ہے، اضوفہ جو مقابلے کے اعتبار سے کمزور ہے، اور وزن اور قیمت اور مرتبے کے لحاظ سے وہ ہلکا ہے، اور اس کی زندگی پراگندگی کا شکار ہے، اور عمل بھی اس کا گمراہ کن ہے۔